جی ڈاکٹر رشید صاحب شریعہ اکیڈمی، ساتھ نام بھی تھوڑا سا تاکہ سر کو تعارف بھی ہو جائے تو اچھا ہے بھائی۔ جی حافظ محمد رشید شریعہ اکیڈمی گجرانوالہ سے تعلق ہے۔ میرا سوال جو آپ نے تبصرہ کیا، مثلا طیب اردگان کو بطور مثال کے پیش کیا کہ جب جمہوری عمل آگے بڑھتا ہے اور کوئی آدمی یا کوئی فرد پارٹی اوپر آ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ایک امیر المومنین نکل آتا ہے، اس پہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی مثال کو دیکھیں تو اس میں خلافت عثمانیہ کے انتقال کے بعد جو سیکولرزم کو اپلائی کیا گیا سوسائٹی پہ، وہ بھی جبراً کیا گیا، اور اس میں وہ مظاہر جو خلافت عثمانیہ کے تھے یا اس میں وہ مظاہر جو کہ اس وقت کے اسلامی مظاہر ہم کہہ سکتے ہیں، ان کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی، پابندیاں لگائی گئی، جبراً سارا کچھ کیا گیا۔ اب جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے اندر ایک ریئیکشن بھی آیا اس کا، اس ریئیکشن کے نتیجے میں وہ سیکولرزم کے مقابلے میں وہ قوم کھڑی ہوئی، قوم کا ایک حصہ کھڑا ہوا، اور اسی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں یہ طیب اردگان اسی کے پروردہ ہیں سارے۔ اب جب ان کے پاس اختیار آیا تو کیا ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں وہ جو مذہب نے امیر المومنین ہونے کا تصور، اختیارات کو اپنے ذات میں مرتکز کرنے کا تصور، صرف وہ تھا جو مجبور کر رہا تھا ان کو، یا جو سیکولرزم نے ان پر جو جبر کیا تھا اس جبر کا یہ ریئیکشن کر رہے تھے؟ اور اس جبر کو یعنی اس کو اگر لوکلی دیکھیں تو میرے خیال میں مذہب ان کی زندگی کا ایک حصے کے طور پہ تو ہے، لیکن وہ اختیارات کو مرتکز کرنے کی جو ضرورت ہے وہ اس کو ایسے انٹرپریٹ کرنا شاید میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس کو ہم جمہوریت کے حوالے سے ایک مثالی نمونہ پیش کر سکتے ہیں، اور اس موضوع کے حوالے سے جو سب سے اہم لٹریچر ہے جس کو اسٹڈی کرنا چاہیے وہ کون سا ہے؟ دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ریاست کا قیام جو ہے یہ پیغمبر کا کام نہیں، حالانکہ قرآن کا تصور ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر کا کام ہے۔ یہ دو سوالات۔ السلام علیکم سر، ڈاکٹر آفتاب احمد، اسسٹنٹ پروفیسر شرینگل یونیورسٹی۔ سر میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا سیدنا معاویۃ کی دینی و عسکری خدمات، میں نے کہا سر سے رابطہ بھی کر لوں گا اس حوالے سے کہ خلافت کے حوالے سے جو شبہات ہیں میرے، تو اور یہ ہے کہ جو ہمارا مقالہ ہے وہ کی نظر سے گزر جائیں۔ سر سے سوال یہ تھا کہ عباسی دور کا خطبہ سلطان فضل اللہ، یا اسی طرح جو ہے کئی مثالیں ہیں، اگر اس حوالے سے کوئی تحریری شکل میں کوئی ہو یا تفصیل ہو اگر ہمیں مل جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ خلافت کے حوالے سے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس عنوان سے پھر ہم کس نظر سے دیکھیں گے، یا امامت کے حوالے سے ان کے دلائل ہیں تو اس پر اگر تفصیل سے بات ہو جائے تو شکریہ سر۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے میں انشاءاللہ اگلے حصے میں اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ یہ بات درست ہے کہ وہ رد عمل تھا، لیکن وہ رد عمل سیکولرزم کے خلاف نہیں تھا، وہ ایک اور عمل ہے جس کو الگ سے ڈیفائن کرتے ہیں، کمالزم۔ کمالزم اصل میں سیکولرزم کی روح کے خلاف، یعنی جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے تحت یہ حق نہیں ہے کہ آپ مذہب کو نافذ کریں کسی پر، اسی طرح سیکولرزم کے تحت یہ حق بھی آپ کو نہیں ہے کہ کوئی آدمی نجی زندگی میں مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو روکیں، یعنی کوئی آدمی داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو آپ بالجبر اس کو داڑھی رکھنے سے روکیں، یہ سیکولرزم کی روح کے خلاف۔ کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو روکیں، کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو روکیں، یہ سیکولرزم کی روح کے خلاف ہے۔ تو کمالزم نے یہ کیا کہ اس نے جبر سے لوگوں کو ان کے مذہبی ذمہ داریاں جس کو وہ ادا کرنا چاہتے تھے اس سے روکا، تو وہ ایک جبر تھا۔ سیکولرزم تو اپنی روح میں ہر طرح کے جبر سے ہٹانے کا نام ہے، یعنی اگر وہ کلرجی یا آپ یوں کہیے کہ مذہبی طبقے کی جبر کو قبول نہیں کرتا تو ریاست کے جبر کو بھی قبول نہیں کرتا۔ سیکولرزم میں ریاست کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ لوگوں پر اپنا مذہب مسلط کرے کہ یہ جناب یہ ہم مان رہے ہیں اور آپ اس کو قبول کریں۔
تو کمالزم تھا اصل میں جس پر رد عمل تھا اور ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جبر کا کوئی بھی نظام آپ لائیں گے، کوئی آدمی کل اگر اس ملک میں یہ قانون بنا دے کہ داڑھی رکھنا قانون جرم ہے، تو میں سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھانے والا بنوں گا۔ آپ کو کیا حق ہے کہ کسی کو یہ روکیں کہ وہ داڑھی رکھے نہ رکھے؟ جس طرح داڑھی رکھوانا ایک جبر ہے، اسی طرح داڑھی نہ رکھنا بھی اسی طرح کا جبر ہے، کسی کو مجبور کرنا۔ تو کمالزم تھا اصل میں جو رد عمل ہوا۔ میں تھوڑی سی بات آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ کروں گا۔ دوسرا، آپ کا سوال کا جواب تو بڑا آسان ہے، کوئی مثال نہیں مسلم دنیا کے اندر۔ لٹریچر بہت لکھا گیا، لیکن بدقسمتی سے اردو میں کم لکھا گیا، انگریزی میں بہت لکھا گیا۔ عربی میں بھی اب لوگوں نے چیزیں لکھنا شروع کی ہیں، لیکن آپ کو بہت ساری چیزیں جو ملیں گی وہ انگریزی زبان میں ملیں گی۔ انگریزی میں لوگوں نے اس پہ بہت لکھا۔ ابھی یہ ان کا کام ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ خاکسار نے بھی یہ کوشش کی تھی، پولیٹیکل اسلام، سیاسی اسلام، وہ IRT نے چھاپی ہے کتاب۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں اب ہونے لگی ہیں، اردو میں بھی لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن اردو میں آپ کو کوئی بہت مبسوط، کوئی بہت مرتب کام جو ہے اس موضوع پہ نہیں ملے گا ابھی تک۔ تیسری جو آپ نے، مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے اگر وہ چیز آپ کی لکھی ملے گی تو میری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اصل میں یہ ساری ڈیبیٹ ماوردی سے شروع ہوئی زیادہ تر۔ امام غزالی وغیرہ نے بھی اس پہ لکھا، لیکن سلطان کیا نام ہے اس کا، الحکومت الاحکام السلطانیہ، یہ وہ ہے وہ بنیادی چیز ماوردی کی کہ جس سے یہ ساری جو ہے ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی۔ لیکن یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ سارا کام بھی جو ہے یہ عربی میں ملے گا یا انگریزی میں ملے گا۔ عربی میں بھی اس دور میں آپ جب رشید رضا لکھ رہے تھے تو علی عبدالرزاق ایک اور مصر کے اسکالر تھے، ان کا کام ہے جو اس پہ بہت بنیادی کام ہے، جنہوں نے سارے تصور خلافت پر نقد کیا ہے، اس خیال سے کہ یہ درست نہیں تھا۔ وہ ضرور دیکھنا چاہیے علی عبدالرزاق کا کام۔ رشید رضا کا کام بھی اس میں بہت بنیادی ہے۔ اور پھر اردو میں تو مولانا مودودی کا کام بہت بنیادی ہے اس سارے میں۔ ان کی کتاب اگرچہ بہت کرٹیسائز ہوئی، خلافت و ملکیت، لیکن اس کا آخری حصہ آپ چھوڑ دیں جو جس پہ انہوں نے سیدنا معاویہ یا باقی اس طرح کی روایتوں پہ گفتگو کی ہے، لیکن جو بنیادی مقدمہ انہوں نے اسٹیبلش کیا، ہاں وہ اصل امپارٹنٹ ہے۔ بدقسمتی سے اس کتاب کا وہ حصہ اتنا بحث کا موضوع نہیں بنا جتنا دوسرا حصہ بنا، تو اس حصے پہ تھوڑے توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز ابتدا میں کیسے وہ ہوئے۔ اور بدقسمتی یہ ہوئی مسلم دنیا کی کہ کوئی باقاعدہ انسٹیٹیوشن بن نہیں سکا۔ انتقال اقتدار، اصل مسئلہ جو ہمیشہ دنیا کو درپیش رہا وہ انتقال اقتدار کا ہے۔ بادشاہت نے یہ مسئلہ حل کر دیا، یعنی غلط کیا یا صحیح کیا، حل کر دیا کہ بیٹا ہے، بے شک 4 سال کا ہے تو بٹھا دو اس کو منصب پر، اس کو کہیں وزیر چلاتے رہیں گے۔ یہ وہاں بھی ہوتا تھا، انگریزوں میں بھی یہی ہوتا تھا۔ تو لیکن مسئلہ تو حل ہو گیا نا، بٹھا دیا آپ نے۔ پھر یہ ڈیموکریسی نے آ کے حل کیا مسئلہ کہ اس نے خلا نہیں، چونکہ سوسائٹی کے اندر اقتدار کا خلا نہیں رہ سکتا، اس سے سوسائٹی پھر باقی نہیں رہتی، اس کا فوراً وہ ہو جاتی ہے، ڈی اسٹیبلائز ہو جاتی ہے۔ آپ کے یہاں دیکھیں نا، صدر خدا نخواستہ اگر مر جائے تو اگلے 1 گھنٹے کے اندر چیئرمین سینٹ فوراً وہ منصب سنبھال لیتا ہے۔ یہ ڈیموکریسی نے وہ راستے بند کر دیے کہ جو اضطراب کے ہو سکتے ہیں یا بد آدمی کے راستے ہو سکتے ہیں، تو یہ بادشاہ بھی یہ راستے بند کر دیے۔ ہاں اس کے لیے تو وہ ایک اس سے جان چھوٹ گئی آپ کی۔ تو اس میں مسلمانوں کے ابتدائی دور میں یہ نہیں ہو سکا، تجربات ہوتے رہے، جیسے حضرت عمر نے ایک تجربہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے تجربہ کیا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے طور پر۔ میرا خیال انگریزی میں بہت لوگوں نے اچھا کام کیا، مجھے تو ان کا روزنتھال کا جو کام ہے اس پہ، روزنتھال نے اس پہ لکھا ہے پولیٹیکل تھاٹ پہ، وہ اس کو آپ ضرور دیکھیے۔ ایک حمید عنایت ہیں، ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ، ماڈرن اسلامک پولیٹیکل تھاٹ ان کی کتاب ہے، وہ بھی انہوں نے اس دونوں کو، خلافت اور امامت کے تصورات کے اندر جو آئی نا تبدیلی، اس کو بہت اچھی طرح سے، مجھے بہت پسند ہے ان کی کتاب، بہت بڑی کتاب ہے، 250-300 صفحے کی کتاب۔ تو انگریزی میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، بلکہ آپ اگر کسی اس طرح کی کتاب کو اٹھائیں گے تو اس کے آخر میں جو بیبلوگرافیز بنی ہوتی ہیں اس میں آپ کو بہت ساری مدد اس میں مل جائے گی۔ میرا خیال ہے یہی بنیادی چیزیں تھیں سوالات میں، آگے چلتے ہیں۔ اور میں جرنلسٹ ہوں، میڈیا سے میرا تعلق ہے۔ آپ سے انٹریکشن رہی ہے میری، خورشید صاحب سے بات ہوتی رہی ہے میری۔ میرے ذہن میں ایک میں جنرل پرسپیکٹیو میں بات کروں گی۔ آپ نے ابھی ذکر کیا، ایک تو سیکولرزم کی بات کی،
ایک تو وہ کنفیوژن ہے ہمارے ہاں، ہم اپنے آپ کو نہ سیکولر کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اپنے آپ کو فنڈامنٹل سائڈ پہ کسی سائڈ پر اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں. وہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر اگر آپ بریفلی ہمیں سمجھا دیں کہ بیسکلی اسلام نے ہمیں گائیڈ لائن کیا دی ہوئی ہے اس حوالے سے. دوسرا میرا سوال ہوگا کہ کیا ڈیموکریٹک سسٹم اسلامی نظام کے برعکس نہیں ہے؟ جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے، جتنا ہم نے دیکھا ہے کہ خلافت کا جو سسٹم ہے، وہ جب آپ نے طیب اردگان کی بات کی تو بیسکلی وہ جو ان کے اندر سے خلیفہ نکلا، اس کی ریزن میرا خیال ہے وہی اسلامی تعلیمات ہی ہیں جو میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہوا ہے، لائک یہ سعید نورسی کے جو نظام سے چلے اور سارا کچھ. تو مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ اسلامک سسٹم جو ہے، جو اسلامی ریاست ہے، ابھی آپ سے انہوں نے سوال کیا اور آپ نے کہا کہ کوئی ایک بھی مثال ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ میرے نزدیک ڈیموکریسی ہے. ہمیں ڈیموکریسی نہیں چلتی، ہم شروع سے اس کے اگینسٹ ہے. یہ میں خود ہی جواب تو دے رہی ہوں، لیکن میں پوچھنا بھی چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کیا ڈیموکریٹک سسٹم اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں ہے؟ اگر اس کو پلیز ایکسپلین کر دیں. اگین جیسے آپ نے طیب اردگان ہی کی ہے کہ کمالیت، اور پھر اس کے بعد یعنی اب طیب اردگان کا اور ڈیموکریسی سے یعنی وہ ٹرین کا استعمال، اور تو کہیں یہ 23 تک پریپریشن والے کوئی ایشو تو نہیں ہے 2023 کے آنے کا؟ نہیں، طیب اردگان خلافت کا 100 ایئرز. سر آپ نے بات کی کہ دنیا میں جب چینجز آتی ہیں تو اسی کے اندر رہ کے دینی فکر کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے. جس طرح کہ جب خلافت ختم ہو گئی تو اس کے بعد ایک اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ دے دیا تھا مولانا مودودی نے. تو ابھی نیو لبرلزم کا دور ہے پوسٹ ماڈرنزم کے بعد، جس میں اب یہ مانا جاتا تھا، اور دنیا میں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ریالٹی نہیں ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا بجائے اس کے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو یا سسٹم چلانا ہے تو بجائے اس کے کہ کچھ لٹریچر کھنگالیں کہ فقہ میں کیا لکھا تھا، حدیثوں میں کیا آتا ہے، عوام کے وسیع تر مفاد میں ڈیسیجن لے لیا جائے. جیسے کہ جب فورسڈ کنورژن کی بات آتی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ 18 ایئرز سے زیادہ عمر کا ہونا چاہیے بچہ بچی یا لڑکا لڑکی جو کہ اپنا مذہب چینج کرے. تو اس میں پھر یہ آگے سے مذہبی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فقہ اور حدیث کے اندر نہیں آتا کہ کم از کم ایج کتنی ہے، لہٰذا کوئی 10 سال کا بچہ بھی اپنا مذہب چینج کر سکتا ہے. حالانکہ اگر دیکھیں تو پھر فقہ اور حدیث میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کم از کم شادی کی عمر کیا ہے. تو جس طرح اس میں 18 سال کی عمر میں شادی کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ 18 سال کا جب ہو جائے گا لڑکا لڑکی تو شادی کریں، اسی طرح مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے بھی وہ بنا دیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس میں عوام کے وسیع تر مفاد میں کوئی ڈیسیجن لے لینا جو کہ ایک سیکولر پروسیس ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ اپنے مذہبی لٹریچر کو کھنگا لیں. تو پھر جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ بس عوام کے وسیع تر مفاد ہی میں سیکولر ہو جائیں بجائے اس کے کہ ہم مذہب میں سے بہت سی چیزوں کی تشریحات لیتے رہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جمہوریت تو اسلام کے خلاف نہیں ہے، میرا تو سوچی سمجھی رائے یہی ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ بات سمجھیں گے کہ سیاسی عمل جو ہے وہ پریکٹیکلی کوئی مذہبی عمل نہیں ہے. مذہب کی جو مداخلت ہے بنیادی طور پر زندگی میں، میرا انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ وہ اخلاقی ہے. یعنی مذہب اس لیے آتا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کو پاکیزہ بنائے. قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا. اور مذہب کا اصل میں بنیادی ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کے لیے تیار کیا جائے، یہ ہے. اور آخرت کی تیاری جو ہے وہ پاکیزگی کے بغیر نہیں ملتی، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا. تو مذہب کا ہدف فرد ہے اسینشلی بنیادی طور پر. تاہم جب ظاہر ہے وہ فرد جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی ایک سیاسی زندگی بھی ہوتی ہے، اس کی ایک سماجی زندگی بھی ہوتی ہے، اس کی ایک معاشی زندگی بھی ہوتی ہے. تو فرد جیسا ہوگا اس کی ایک ریفلیکشن ہوگی، آپ کی سیاست پر بھی ہوگی، آپ کی معاشرت پر بھی ہوگی، آپ کی معیشت پر بھی ہوگی. تو اگر آپ کا وہ جوہر برقرار ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے تو وہ پاکیزگی سیاست میں بھی چاہیے، وہ پاکیزگی معیشت میں بھی چاہیے، وہ باقی امور میں بھی چاہیے. یہ ایک اصولی چیز ہے میرے نزدیک مذہب
के नुक्ता नज़र से आपको देता है। मसलन वो आपको मना करता है कि आप दूसरों का माल ना खाएं, मईशत में वो आपको असूल देता है, आप दूसरों का माशी इस्तेसाल ना करें। तो अब आप ये उसने एक इखलाकी रहनुमाई दे दी। अब आपको चाहिए कि जब आपने कोई निज़ाम मईशत का बनाना है तो ऐसा बनाइए जिसमें लोगों का इस तरह का इस्तेसाल ना होने पाए। बस इतना है मज़हब। अगर आप सियासी निज़ाम बना रहे हैं तो उसमें भी आप देखिए कि किसी का हक पामाल ना हो, फसाद ना हो, और जो बुनियादी चीज़ एक बता दी है कि मुशावरत वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम, इस तरह की असूली रहनुमाई दे दी है कि मुशावरत से अपने मामला तय करें। अब इसकी कोई शक्ल तमद्दन आपको देता है वो अख्तियार कर लें। तो ये बुनियादी अमल कुछ चीज़ें मज़हब देखें, इंसान ने अल्लाह ने आपकी रहनुमाई सिर्फ वही से नहीं की, अकल से भी की। ये भी उसी की अता है, उसकी नेमत है जिसका एतराफ़ करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आप अकल से समझ सकते हैं वो उसने आपको नहीं बताई, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। फितरत से आप, जिसको कुरान मजीद ने भी इसको बयान किया है कि फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, एक नकी बदी आपके अंदर मौजूद है, उसकी पहचान रख दी गई है। अब आपने उससे भी रोशनी पकड़नी है, और साथ फिर जहाँ आपको ठोकर लगने का अंदेशा उसमें पैगम्बर आपके आके रहनुमाई भी कर देते हैं। तो सियासी अमल जो है, जिस तरह के माशी अमल है, वो एक तमाम तर दुनियावी अमल है। समाजी सियासी इदारे कैसे बनाने हैं, लोगों की राय कैसे लेनी है, वगैरह वगैरह, इसको तमद्दन के इर्तिका के साथ अख्तियार करते चले जाइए। इसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जमहूरियत जो है वो मज़हब से इख्तलाफ नहीं है। मज़हब की मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मज़हब की रूह जमहूरियत है, इसलिए कि उसने जो आपको पोलिटिकल रहनुमाई दी है वो मुशावरत के असूल की दी, वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि मुशावरत के असूल पर आपके मामला चलेंगे। वही ये ख़त्म नबुव्वत को लोग बड़ा एक बुनियादी अकीदा समझते हैं, लेकिन इसके जो नताइज हैं उस पर गौर नहीं करते। ख़त्म नबुव्वत का मतलब ये है कि अब इस ज़मीन के ऊपर कोई ये हक़ नहीं रखता, ना फ़र्द ना इज्तिमा, कि उसकी बात को हम बग़ैर किसी तनकीद के कबूल करेंगे। ये ख़त्म नबुव्वत का लाज़मी नतीजा है। इसलिए कि ये हक़ सिर्फ़ पैगम्बर का है कि वो उसकी बात को हम उस तरह से माने जैसे वो बयान फरमाता है। तो इसलिए पॉलिटिकल इदारे बनाएं, अपनी मर्ज़ी से बनाएं। गलती आप करेंगे, ठीक है, उसकी ठीक इस्लाह हो जाएगी अगले दिन। तो डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मसला जो रहा है वो ये है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार कैसे हो। तलवार के अलावा कोई फैसला कौन चीज़ थी नहीं आपके पास माजी में। जमहूरियत ने आके ये आपका मसला हल कर दिया कि आपने तलवार से नहीं, अवाम की राय से फैसला करना है। और फिर मैं फिर बात दोहराऊंगा कि ये हक और बातिल का फैसला आप नहीं कर रहे होते, आप एक इख्तलाफी अमर का फैसला कर रहे होते हैं कि चार बंदे इक़्तिदार के दावेदार हैं सोसाइटी के अंदर, किसको इक़्तिदार मिलना चाहिए। एक तरीका यह है कि कोई आदमी परवाना लेके आ जाए कि खुदा की तरफ से मैं मुकर्रर किया गया। एक ये है कि कोई आदमी कहे कि चूंकि मेरा बाप बादशाह था इसलिए मुझे भी बादशाह मान लो। तीसरा तरीका यह है कि मेरे पास बंदूक है, आओ जिसके पास है बंदूकें ले आए, मुकाबले में जो जीत जाएगा वो इक़्तिदार करेगा। चौथा तरीका यह है कि आओ ये 10 बंदे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर हुकूमत करनी, इनसे पूछ लेते हैं। ये चार तरीके आज तक इंसानी तारीख दरियाफ्त कर सकी है। अब आपको अल्लाह ने अकल भी दी है, सोच भी दी है, अब आप खुद सोच के बताइए कि चार में से कौन सा तरीका बेहतर है। तो उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी चीज़ें कबूल करने की। क्या ज़मीन के ऊपर कोई है जो ये दावा करे कि मैं खुदा की तरफ से परवाना लेके आया हूँ ख़त्म नबूवत के बाद? क्या बादशाह को हम कबूल कर लें? क्या बंदूक को कबूल कर लें? मेरा क्वेश्चन यहाँ फिर होगा कि इस्लाम ने एक ख़ास सिफात बताई हुई हैं लीडर की, जैसे इमाम के बारे में बताया, इमाम वही होगा जो साले होगा, मुत्तकी होगा, परहेज होगा, उसके पीछे ही आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर वो ये खसाइस नहीं रखता आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से एक जो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये बात यही गलती है। देखिए ना, ये मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। देखिए, इस्लाम और दुनिया का हर मज़हब आइडियल्स बयान करता है कि इमाम में अंदर ये ख्वास होने चाहिए, ठीक है, नहीं है तो क्या आप नमाज छोड़ देंगे? वो कहता है कि फिर आप इसमें से जो बेहतर होगा उसका इंतखाब कर लें, नमाज आपने पढ़नी है। एग्जैक्टली पॉलिटिकल आर्डर के लिए आपको चाहिए किस तरह का हुक्मरान ढूंढें, लेकिन नहीं है तो क्या आप अनार्की की तरफ छोड़ देंगे सोसाइटी को? जो होगा उसके अंदर से इंतखाब कर लेंगे। दिया हुआ है नहीं, सिस्टम दिया हुआ नहीं, मतलब ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, यानी ये को उसको लिए मज़हब की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप और मैं एक आइडियल हमारे सामने है कि इस तरह की जॉब हम करेंगे, ये इस तरह की होगी। जब नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? जो अवेलेबल जॉब होती है वो हम अख्तियार कर लेते हैं। आप और मैं जवानी में आइडियल्स, इस तरह की लड़की होगी तो शादी करेंगे, इस तरह का लड़का होगा तो शादी करेंगे। 90% लोग क्या करते हैं? जो फिर अवेलेबल होता है, उम्र ढल रही होती है, ये 4-5 में से ये बेहतर ऐसे कर लो। ज़िंदगी इसी तरह चलती है। आइडियल्स अपनी जगह रहते हैं लेकिन ज़िंदगी अमली हकीकतों की बुनियाद पर चलती है।
اسی اصول پر پولیٹیکل سسٹم بنتے ہیں، اسی اصول پر باقی نظام چلتے ہیں. تو حکمران اب ہم انتظار کریں گے کہ وہ جب تک وہ نہیں ہوگا اس کے اندر وہ خصوصیات، ہم سوسائٹی کو انارکی کے حوالے کرتے ہیں. یوں نہیں ہوتا، نہ یہ مذہب نے سکھایا. مذہب نے سکھایا کہ آئیڈیل کو تلاش کرو، لیکن نظام کو قائم کریں گے تو زمینی حقیقتوں کی بنیاد، جیسے ہم رشتے کرتے ہیں، جیسے ہم جابز تلاش کرتے ہیں، اسی اصول پر ہم حکمران بھی تلاش کرتے ہیں. جس اصول پر شوہر اور بیوی تلاش کرتے ہیں، آجر اور اجیر کا انتخاب کرتے ہیں، اسی اصول پر ہم حکمران کا بھی انتخاب کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس میں وہی بیسٹ ہیومن ایفرٹ ہم ڈالنی چاہیے ہمیں کہ ہم بہتر سے بہتر کا انتخاب کریں. یہ ہے بنیادی طور پر، یہ کامن سینس کی چیزیں. مذہب بھی اسی کو لے کے چلتا ہے، اور اس لیے کہا گیا کہ انارکی کو قبول نہیں کیا مذہب نے. یعنی مذہب کی اصولی رہنمائی یہ ہے ایک سسٹم ضرور بنا لیں، کیونکہ سسٹم جب آپ نہیں بنائیں گے انارکی ہوگی. انارکی میں ہر آدمی کی عزت، جان، مال، کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگا. تو سسٹم ضرور بنائیں، یہ اس کی بنیادی آپ کو وہ ہے رہنمائی ہے. اور آپ کا جو سوال تھا، دیکھیے وہ بالکل مجھے اتفاق ہے، لیکن بات وہ ہے نا کہ سوسائٹی آپ چاہتے ہیں کہ یہ اختیار کر لے، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں یہ اختیار کر لے. ہم کہتے ہیں یہ فیصلہ سوسائٹی کو کرنا چاہیے. آپ کی بات اس نے ماننی ہے یا میری بات ماننی ہے. جس طرح جبراً ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی خاص طرح کا لباس نہیں پہنایا جا سکتا، وہ حق کوئی بھی نہیں پھرنے رکھتا نا. میں اپنے موقف میں صداقت پر مجھے پورا یقین ہے، لیکن سوسائٹی اس کو نہیں مانتی. اب مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی رائے کو بالجبر مسلط کروں. مجھے البتہ مجھے یہ حق ہونا چاہیے کہ میں سوسائٹی کو قائل کر سکوں، مجھے مواقع ملنے چاہیے. آپ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ آپ سوسائٹی کو موقع دیں کہ وہ آپ کی بات سنیں. اب اس کا کام ہے وہ فیصلہ کر لیں. یہی میں جیسے کہہ رہا ہوں، جمہوریت کے اندر آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے کا حق اس وقت دیتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ سب کی بات ان تک پہنچ گئی. اب وہ فیصلہ کریں. وہ مولوی صاحب کی بات مانتے ہیں تو ہم کیسے روک سکتے ہیں ان کو؟ پھر تو وہ جبر ہو جائے گا نا کہ میں کہوں کہ آپ نہیں، مولوی صاحب کی بات خبردار نہیں ماننی. یہ ہے ڈیموکریٹک، اسی کو اپنانا چاہیے. پہلے جو لے رہے کیونکہ ہمیں اگلے سیشن پہ بھی جانا ہے، ٹائم بہت لمٹ. جی فواد صاحب. سر مجھے فواد کہتے ہیں، میں کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پڑھاتا ہوں. سر دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین دی اکنامک کنڈیشنز ان اے سوسائٹی اینڈ اٹس پولیٹیکل ایولیوشن. مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جاگیرداری نظام گرا اور انٹرپرینئر، انڈسٹریلسٹ اور کیپیٹلسٹ یہ اٹھے، اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت آگے بڑھتی چلی گئی ہے. برٹن از اے کلاسک کیس. 1688 کا ریولوشن تب آیا جب جو ہے لارڈس کا اور فیوڈل لارڈس کا زور ختم ہوتا چلا گیا. فرانس میں چونکہ نارملی نہیں ہوئی تو انقلاب آ گیا. جرمنی میں آپ دیکھیں جاگیردار گرے، سرمایہ دار اٹھے تو جمہوریت پروان چڑھی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 57 جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر معاشی صورتحال کیا وہ معاشی بیسس ہیں جمہوریت کے لیے کہ ایولیوشن کے لیے یا نہیں ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا تھا کہ 1947 میں نظام جاگیرداری کا تھا لیکن ہم جمہوریت کی دگ و دو کر رہے تھے اور وہ سسٹم نہیں چلا. مشرقی پاکستان چونکہ مڈل کلاسز موجود تھیں، کسی حد تک جاگیرداری کا زور ختم ہو چکا تھا، اور مغربی پاکستان میں ختم نہیں ہوا تھا جاگیرداری کا زور، ملک ہی ٹوٹ گیا. سو اس پر اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی روشنی ڈالیں گے آپ؟ ایک بنیادی کوشچن ہے سر
ریاست اور مذہب کے ریلیشن کے حوالے سے ڈیموکریٹک پرسپیکٹو میں سر جو لیفٹ ونگ کے جو سوچ رکھنے والے وہ اکثر سر یہی اوپینین رکھتے ہیں کہ مذہب کا جو ریاست کے ساتھ ریلیشن ہے وہ ایک محدود رہنا چاہیے، اسٹیٹ افیئرز میں جو اس کا انٹرفیئرنس ہے اس کو بھی محدود رہنا چاہیے. تو سر اس حوالے سے آپ اگر رہنمائی فرمائیں کہ سر اگر ہم اس پرسپیکٹیو کو آگے بڑھائیں تو سر اسلامک اسٹیٹ کس طرح ہوگی سر، کہ اگر وہ لمیٹائز کر دیں ہم مینس کہ ہم ریلیجن کو اگر ایک انڈیویجول تک محدود رکھیں تو ہمارے پاس جو اسلام کا جو وہ ایک نیریٹو ہے یا اسلام کا جو ہمارے پاس ایک اسٹرکچر ملتا ہے نظام کا، انڈیویجول کا، سوشل کا، گورنمنٹ کا، یا جو بھی ہے، تو سر وہ کس طرح ہوگا؟ اچھا یہ آخری سوال ہوگا اس گفتگو کا، پھر اگلے گفتگو پلیز ہم اگلے سیکولرزم کے حوالے سے بھی پوچھا جی تھا، جی جی kindly اس کو بھی ایکسپلین کر دیجیے. کیونکہ ہم اگلے سیشن پہ جائیں گے سر، اور پھر کچھ سوالات اگر رہ گئے تو اگلے سیشن میں ہم کور کر لیں گے. بہت شکریہ. جو بات آپ نے کہی درست ہے، ایسے ہی ہے، لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی اصل میں ایوالو ہوتی ہے، ڈیموکریٹک پروسیس بھی ایوالو ہوتا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ مثلا انڈیا نے جاگیرداری ختم کر دی پارٹیشن کے بعد، ہم نہیں کر پائے، تو ہمارے یہاں پرابلم رہی آج تک ہے. لیکن یہ جاگیرداری کا تسلط ہو، ملائیت کا تسلط ہو یا دیگر کوئی تسلط ہو، وہ جو اقبال نے کہا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ کشتہ پیری و سلطانی و ملائی، یعنی وہ کہیں اس کو سلطانی مار رہی ہے، کہیں اس کو جاگیرداری مار رہی ہے، کہیں اس کو ملائیت مار رہی ہے. کوئی مذہب کے نام پر اس کی گردن پہ سوار ہے، کوئی جاگیردار ہونے کی وجہ سے اس کی گردن پر سوار ہے، تو اس کا کشتہ بن گیا وہ، کوئی حکمران ہونے کی وجہ سے سوار ہے. یہ ڈیموکریسی کے ارتقاء کے ساتھ ٹوٹتی ہیں یہ بندشیں. یعنی آپ جب ملک کو ڈیموکریٹک راستے پہ ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں. پاکستان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اگرچہ جمہوریت اس طرح سے نہیں آئی، لیکن جو تھوڑی بہت آئی اس کے نتیجے میں کم از کم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کیسے وہ ٹوٹنے لگیں وہ بندشیں جو ماضی میں تھی. ایک دور تھا سندھ کے اندر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پیر پگاڑا کے سیاسی تسلط سے آزاد ہو جائے. آج پیر پگاڑا کی سندھ کی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ جتوئیوں کی بندش سے آزاد ہو جائے. آج جتوئیوں کی کیا حیثیت ہے سندھ کے اندر؟ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کھر جیسے بت ٹوٹ جائیں گے شیر پنجاب. آج شیر پنجاب جو ہے وہ پھرتا ہے اور کوئی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ عابدہ حسین کو کچھ شکست دے سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا تھا. آج عابدہ حسین کی کوئی حیثیت نہیں ہے سیاسی عمل میں. یہ تھوڑا سا پولیٹیکل پروسیس چلا ہے آپ کے ہاں، جمہوریت چلی ہے تو یہ بندشیں ٹوٹنے لگی ہیں. میرا خیال ہے یہی ہوا ہے باقی دنیا میں بھی کہ جمہوریت کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کمزوریوں، اس کی اندر سے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خود اصلاحی نظام سے آگے بڑھتی ہے، اپنی اصلاح کرتی چلی جاتی ہے. تو پاکستان میں اگر ڈیموکریٹک پروسیس کو ایک تسلسل ملے تو وہ ساری بندشیں جاگیردارانہ جو بھی جبر ہیں انسان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اتر سکتے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے کہی اور یہاں سوال اٹھا کہ اسٹیٹ میں مذہب کا کردار، اسٹیٹ میں مذہب کا کردار، وہ یہ بات طیب بردگان نے ایک دفعہ کہی تھی اور اب بعد میں بھی اس کو کہا گیا، ہماری فقہی روایت کے اندر بھی ہے کہ مذہب اسٹیٹ کا نہیں ہوتا، مذہب فرد کا ہوتا ہے، مذہب حکمرانوں کا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ تو ایک وجود ہے جس کی کوئی اپنی، اس کو شکل کون دیتا ہے؟ وہ تو ایک برتن ہے جس کے اندر کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں. وہ برتن جو ہے اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے. تو اصل چیز وہ ہے کہ حکمرانوں کا کیا مذہب ہے، حکمرانوں کا کیا ہے. حکمران اگر عوام کی رائے سے آئے ہیں تو ان کا ظاہر ہے وہ ریفلیکٹ کریں گے عوام کی رائے کو، ان کی قانون سازی میں بھی اس کی ریفلیکشن ہوگی، اس کی باقی چیزوں میں بھی ریفلیکشن ہوگی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک وے کو آگے بڑھنے دیں اور لوگوں کی رائے ریفلیکٹ ہوتی رہے گی جیسی وہ رائے انتخاب کرتے ہیں. اگر وہ مذہبی ہیں اپنی اجتماعی حیت میں تو اس کی ریفلیکشن ہوگی آپ کے قانون کے اندر بھی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی. لیکن جبر سے کوئی چیز آپ نافذ نہیں کر سکتے. یعنی سوسائٹی مذہبی ہے اور آپ چاہیں کہ اس کو آپ کو کمالزم کے تحت وہ بدل دیں تو وہ نہیں بدل سکتے. یا سوسائٹی اپنی تشخص میں خاص حد سے زیادہ مذہبی نہیں ہو سکتی تو قانون سے نہیں کر سکتے. پاکستان ہے جیسے اس کی ایک مثال ہے. ہماری جو لیجسلیشن جتنی اسلامائزیشن یہاں ہوئی ہے قانون کے پہلو سے، دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں ہوئی ہوگی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی ریفلیکشن ہے. آج تک 40 سال ہو گئے حدود قوانین کو نافذ ہوئے. اس ملک میں ایک آدمی کو آپ حدود کی تحت سزا نہیں دے سکتے. سوسائٹی کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اس کو اپنے طریقے سے وہ آگے بڑھتی ہے تو اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اور وہ جو بات آپ نے کہی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کہیں گے
اسٹیٹ ہوتی ہے اصل میں بالجبر لوگوں پر نافذ کرتی ہے. آپ لوگوں کو متنبع کریں گے, لوگوں کو خبردار کریں گے, انذار کریں گے, جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ لوگوں تیار ہو جاؤ تم کو مرنا ہے. پیغمبر نذیر ہوتا ہے, لوگوں کو ڈراتا ہے, خبردار کرتا ہے. ہر پیغمبر یہ کہتا ہے کہ انی لکم نذیر مبین, میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں. تو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں آپ. یہ عمل تو آپ جاری رکھیں گے, یہ صرف اپنی ذات تک آپ نے محدود نہیں رکھنا, لوگوں کو خبردار کرتے رہنا ہے. لیکن یہ کہ آپ لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے کہ لوگوں تم نے مسلمان ہو جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے, یہ نہیں ہے حق. آپ کو جو بات جس کی نفی کی جا رہی ہے وہ بالجبر نفی کی جا رہی ہے. جو حق اللہ نے لوگوں کو دیا ہے, اما شاکرم و اما کفورا, وہ میں اور آپ لوگوں پر جبر سے نہیں نافذ کر سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم ان کو خبردار کریں گے, ہم ان کو دعوت دیں گے, ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ اختیار کرو گے تو اس کا یہ انجام ہونے والا ہے, یہ کرو گے تو یہ انجام ہونے والا ہے. یہ کام ہم نے کرنا ہے. جی بہت شکریہ. ہم اگلے سیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور کوئی اگر سوال رہے گا تو اگلے سیشن میں پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اگلا سیشن ہے مسلم ڈیموکریٹس اور النہضہ انڈونیشیا, ملیشیا اور تیونس کے تناظر میں. تو نہضۃ العلماء انڈونیشیا اور پھر النہضہ تیونس اور عوامی جسٹس پارٹی انور ابراہیم وغیرہ کی, اس حوالے سے مختصر تعارفی گفتگو تھوڑی بہت کی ڈاکٹر صاحب نے کہ کہاں کون سی جماعت ہے, لیکن ان کے حوالے سے چند بنیادی اور فکری مباحث جو ہیں وہ ہمارے اس ورکشاپ کے ایک بنیادی حصہ ہیں. تو اس پہ خورشید ندیم صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے تفصیل کے ساتھ. میں نے گزارش بھی کی کہ براہ کرم وہ کتاب IRD سے آپ لے سکتے ہیں. اس میں مستقل مضامین ہیں جس میں تمام ممالک کے حوالے سے اور ان تحریکوں کے حوالے سے تفصیلی بحث ہے. ہمارے آپ کے فولڈر میں ایک بروشر دیا گیا, اس بروشر میں بھی اس کتاب کے چند اقتباسات موجود ہیں, لیکن تفصیل کے ساتھ ابھی آپ گفتگو براہ راست کر سکتے ہیں. تو توجہ کے ساتھ سنیں اور انشاءاللہ پھر مختصر سوال جواب کا سلسلہ رہے گا. ہمارے پاس گفتگو کا ٹائم کوئی 10 منٹ ہے اور 15 منٹ ہم سوال جواب کے لیے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہضۃ العلماء انڈونیشیا کی ایک بہت معروف اور سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے. 1926 میں یہ قائم ہوئی تھی, اور 1926 میں انڈونیشیا آزاد نہیں تھا, ایک کالونی تھا. اس دوران میں آزادی کی جدوجہد میں بھی یہ جماعت شریک ہوئی, اور بعد میں اس کے 2-3 اس کی سیاسی زندگی میں بڑے مراحل آئے جن کا میں آپ سے مختصراً ذکر کروں گا. یہ جماعت جب قائم ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ اقتدار تو تھا نہیں, آپ کالونی تھے, آپ ایک غلام ملک کے طور پر تھے. تو آزادی کی جدوجہد یا مسلم سوسائٹی کی جو اجتماعی ساخت ہے اس کو برقرار رکھنا, یہ مذہبی جماعتوں کا بنیادی طریقہ رہا ہے. جیسے ہندوستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند تھی, یہ جو جتنے دارالعلوم دیوبند اس طرح کے ادارے قائم ہوئے, ان کے دونوں پیش نظر تھا, مسلم لیگ کو بھی آپ شامل کر لیں, کہ مسلمانوں کا جو اجتماعی وجود ہے بطور مسلمان, اس کو کیسے آپ تہذیبی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے زندہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ نہضۃ العلماء جو قائم ہوئی, اس کے پیش نظر بھی یہی تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی تہذیبی اجتماعی ساخت کو برقرار رکھا جا سکے اور آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کیا جا سکے. یہ سارے مذہب کے وظائف میں, مذہب کے بنیادی مطالبات میں گویا اس کو شامل سمجھا گیا. تو 4 بنیادی اصول انہوں نے اختیار کیے. یہ اپنے آپ کو حنفی مسلک کے وہ قائل ہیں, بلکہ اگر میں تھوڑا اس کو اپنی تفہیم کے لیے عرض کروں تو پاکستان کا جو بریلوی نقطہ نظر ہے نا, یہ نہضۃ العلماء اس سے قریب تر ہیں. ان کے ہاں مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم عقائد میں, اس میں کلام میں اشعری اور ماتوریدی ہیں, اپنے بنیادی اسٹرکچر میں وہی کہتے ہیں. فقہ میں اگرچہ وہ ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں, لیکن اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی کو ترجیح دیتے ہیں. تصوف میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جنید بغدادی اور امام غزالی کی روایت کو قبول کرتے ہیں. یہ بنیادی ان کا ایک, اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھیں گے نہضۃ العلماء, تو وہ آپ کو اس کا اسٹرکچر آپ کو بتائیں گے. تو اس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو میں بڑی حد تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بریلوی نقطہ نظر ہے وہ بڑی حد تک اس کے قریب تر ہے. جب یہ جماعت بنی تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کی جو روایت ہے اس کو ہم نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے, اور وہ 4 بنیادی اصولوں پر مبنی ہے. پہلا اصول جو ہے وہ اس کے اندر وسعت ہے, یعنی وہ جہاں دین کی لٹرل ایک انٹرپریٹیشن ہوتی, یعنی آپ متن کو پڑھتے ہیں, اس سے الفاظ سے معنی
अख़ज़ करते हैं। एक उसकी अक़ली ताबीर भी होती है कि आप अक़ल के इस्तेमाल से भी उसके कुछ उससे इस्तिंबात अहकाम करते हैं, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उससे आगे निकलते हैं। तो ये सारी वुसअत जो है एक हुक्मरान ढूंढें, लेकिन नहीं है तो क्या आप अनार्की की तरफ छोड़ देंगे सोसाइटी को? जो होगा उसके अंदर से इंतखाब कर लेंगे, दिया हुआ है। नहीं, सिस्टम दिया हुआ नहीं, मतलब ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, यानी ये को उसको लिए मज़हब की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप और मैं, एक आइडियल हमारे सामने है कि इस तरह की जॉब हम करेंगे, ये इस तरह की होगी। जब नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? जो अवेलेबल जॉब होती है वो हम अख्तियार कर लेते हैं। आप और मैं जवानी में आइडियल्स, इस तरह की लड़की होगी तो शादी करेंगे, इस तरह का लड़का होगा तो शादी करेंगे। 90% लोग क्या करते हैं? जो फिर अवेलेबल होता है, उम्र ढल रही होती है, ये 4-5 में से ये बेहतर है, ऐसे कर लो। ज़िंदगी इसी तरह चलती है। आइडियल्स अपनी जगह रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी अमली हकीकतों की बुनियाद पर चलती है। इसी असूल पर पॉलिटिकल सिस्टम बनते हैं, इसी असूल पर बाकी निज़ाम चलते हैं। तो हुक्मरान अब हम इंतज़ार करेंगे कि वो जब तक वो नहीं होगा उसके अंदर वो खुसूसियात, तो हम सोसाइटी को अनार्की के हवाले करते हैं। यूँ नहीं होता ना, ये मज़हब ने सिखाया। मज़हब ने सिखाया कि आइडियल को तलाश करो, लेकिन निज़ाम को कायम करेंगे तो ज़मीनी हकीकतों की बुनियाद, जैसे हम रिश्ते करते हैं, जैसे हम जॉब्स तलाश करते हैं, इसी असूल पर हम हुक्मरान भी तलाश करते हैं। जिस असूल पर शोहर और बीवी तलाश करते हैं, आजर और अजीर का इंतखाब करते हैं, इसी असूल पर हम हुक्मरान का भी इंतखाब करते हैं। लेकिन एक उसमें वही कि बेस्ट ह्यूमन एफर्ट हम डालनी चाहिए हमें, कि हम बेहतर से बेहतर का इंतखाब करें। ये है बुनियादी तौर पर, ये कॉमन सेंस की चीज़ें। मज़हब भी इसी को लेके चलता है, और इसलिए कहा गया कि अनार्की को कबूल नहीं किया मज़हब ने। यानी मज़हब की असूली रहनुमाई ये है, एक सिस्टम ज़रूर बना लें, क्योंकि सिस्टम जब आप नहीं बनाएंगे अनार्की होगी। अनार्की में हर आदमी की इज्जत, जान, माल, कुछ चीज़ महफूज नहीं होगा। तो सिस्टम ज़रूर बनाएं, ये उसकी बुनियादी आपको वो है, रहनुमाई है। और आपका जो सवाल था, देखिए वो बिल्कुल मुझे इत्तेफाक है, लेकिन बात वो है ना कि सोसाइटी, आप चाहते हैं कि ये अख्तियार कर ले, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये अख्तियार कर ले। हम कहते हैं ये फैसला सोसाइटी को करना चाहिए, आपकी बात उससे माननी है या मेरी बात माननी है। जिस तरह जबरन हम ये कहते हैं कि उसको कोई ख़ास तरह का लिबास नहीं पहनाया जा सकता, वो हक कोई भी नहीं फिर रखता ना। मैं अपने मौक़िफ़ में सदाकत पर मुझे पूरा यकीन है, लेकिन सोसाइटी उसको नहीं मानती। तो अब मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी राय को बिलजबर मुसल्लत करूँ। मुझे अलबत्ता मुझे ये हक होना चाहिए कि मैं सोसाइटी को कायल कर सकूँ, मुझे मौक़े मिलने चाहिए। आपको ये हक होना चाहिए कि आप सोसाइटी को मौका दें कि वो आपकी बात सुने। अब उसका काम है वो फैसला कर ले। यही मैं जैसे कह रहे हैं, जमहूरियत के अंदर आप लोगों को फैसला करने का हक उस वक्त देते हैं जब आप समझते हैं कि सबकी बात उन तक पहुँच गई। अब वो फैसला करें। वो मौलवी साहब की बात मानते हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं उनको? फिर तो वो जबर हो जाएगा ना कि मैं कहूँ कि आप नहीं, मौलवी साहब की बात खबरदार नहीं माननी। ये है डेमोक्रेटिक, इसी को अपनाना चाहिए। पहले जो ले रहे हैं, क्योंकि हमें अगले सेशन पे भी जाना है, टाइम बहुत लिमिट। जी फवाद साहब। सर मुझे फवाद कहते हैं, मैं कोहट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ। सर देयर इज़ a relationship between the economic conditions in a society and its political evolution. मगरिब में हम देखते हैं कि जो जागीरदारी निज़ाम गिरा और एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट ये उठे, उसके साथ साथ जमहूरियत आगे बढ़ती चली गई है। ब्रिटेन इज़ अ क्लासिक केस। 1688 का रेवोल्यूशन तब आया जब जो है लॉर्ड्स का और फ्यूडल लॉर्ड्स का जोर ख़त्म होता चला गया। फ्रांस में चूँकि नॉर्मली नहीं हुई तो इनकलाब आ गया। जर्मनी में आप देखें जागीरदार गिरे, सरमायादार उठे तो जमहूरियत परवान चढ़ी। तो हमने ये देखना है कि 57 जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर माशी सूरत हाल, क्या वो माशी बेसिस हैं जमहूरियत के लिए, के एवोल्यूशन के लिए या नहीं है। पाकिस्तान में हमने देखा था कि 1947 में निज़ाम जागीरदारी का था, लेकिन हम जमहूरियत की दगोदौ कर रहे थे और वो सिस्टम नहीं चला। मशरक़ी पाकिस्तान चूँकि मिडिल क्लासेस मौजूद थी, किसी हद तक जागीरदारी का ज़ोर ख़त्म हो चुका था, और मगरबी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुआ था जागीरदारी का ज़ोर, मुल्क ही टूट गया। सो इस पर इस्लामी नुक्ता नज़र से कोई रोशनी डालेंगे आप?
بنیادی کوشچن ہے سر ریاست اور مذہب کے ریلیشن کے حوالے سے ڈیموکریٹک پرسپیکٹو میں. سر جو لیفٹ ونگ کے جو سوچ رکھنے والے وہ اکثر سر یہی اوپینین رکھتے ہیں کہ مذہب کا جو ریاست کے ساتھ ریلیشن ہے وہ ایک محدود رہنا چاہیے. اسٹیٹ افیئرز میں جو اس کا انٹرفیئرنس ہے اس کو بھی محدود رہنا چاہیے. تو سر اس حوالے سے آپ اگر رہنمائی فرمائیں کہ سر اگر ہم اس پرسپیکٹیو کو آگے بڑھائیں تو سر اسلامک اسٹیٹ کس طرح ہوگی سر کہ اگر وہ لمیٹائز کر دیں ہم مینس کہ ہم ریلیجن کو اگر ایک انڈیویجول تک محدود رکھیں تو ہمارے پاس جو اسلام کا جو وہ ایک نیریٹو ہے یا اسلام کا جو ہمارے پاس ایک اسٹرکچر ملتا ہے نظام کا انڈیویجول کا سوشل کا گورنمنٹ کا یا جو بھی ہے تو سر وہ کس طرح ہوگا. اچھا یہ آخری سوال ہوگا اس گفتگو کا. پھر اگلے گفتگو پلیز ہم اگلے کے حوالے سے بھی پوچھا جی 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 اس کو بھی ایکسپلین کر دیجیے گا کیونکہ ہم اگلے سیشن پہ جائیں گے سر اور پھر کچھ سوالات اگر رہ گئے تو اگلے سیشن میں ہم کور کر لیں گے. بہت شکریہ. جو بات آپ نے کہی درست ہے ایسے ہی ہے لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی اصل میں ایوالو ہوتی ہے. ڈیموکریٹک پروسیس بھی ایوالو ہوتا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ بس میں انڈیا نے جاگیرداری ختم کر دی پارٹیشن کے بعد ہم نہیں کر پائے تو ہمارے ہاں پرابلم رہے آج تک ہیں. لیکن یہ جاگیرداری کا تسلط ہو ملائیت کا تسلط ہو یا دیگر کوئی تسلط ہو وہ جو اقبال نے کہا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ کشتہ پیری و سلطانی و ملائی یعنی وہ کہیں اس کو سلطانی مار رہی ہے کہیں اس کو جاگیرداری مار رہی ہے کہیں اس کو ملائیت مار رہی ہے. کوئی مذہب کے نام پر اس کی گردن پہ سوار ہے کوئی جاگیردار ہونے کی وجہ سے اس کی گردن پر سوار ہے تو اس کا کشتہ بن گیا وہ کوئی حکمران ہونے کی وجہ سے سوار ہے. یہ ڈیموکریسی کے ارتقاء کے ساتھ ٹوٹتی ہیں یہ بندشیں. یعنی آپ جب ملک کو ڈیموکریٹک راستے پہ ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں. پاکستان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اگرچہ جمہوریت اس طرح سے نہیں آئی لیکن جو تھوڑی بہت آئی اس کے نتیجے میں کم از کم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کیسے وہ ٹوٹنے لگیں وہ بندشیں جو ماضی میں تھیں. ایک دور تھا سندھ کے اندر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پیر پگاڑا کے سیاسی تسلط سے آزاد ہو جائے. آج پیر پگاڑا کی سندھ کی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ جتوئیوں کی بندش سے آزاد ہو جائے. آج جتوئیوں کی کیا حیثیت ہے سندھ کے اندر. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کھر جیسے بت ٹوٹ جائیں گے شیر پنجاب. آج شیر پنجاب جو ہے وہ پھرتا ہے اور کوئی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ عابدہ حسین کو کوئی شکست دے سکتا ہے سوچ نہیں سکتا تھا. آج عابدہ حسین کی کوئی حیثیت نہیں ہے سیاسی عمل میں. یہ تھوڑا سا پولیٹیکل پروسیس چلا ہے آپ کے ہاں جمہوریت چلی ہے تو یہ بندشیں ٹوٹنے لگی ہیں. میرا خیال ہے یہی ہوا ہے باقی دنیا میں بھی کہ جمہوریت کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کمزوریوں اس کی اندر سے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خود اصلاحی نظام سے آگے بڑھتی ہے اپنی اصلاح کرتی چلی جاتی ہے. تو پاکستان میں اگر ڈیموکریٹک پروسیس کو ایک تسلسل ملے تو وہ ساری بندشیں جاگیردارانہ جو بھی جبر ہیں انسان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اتر سکتے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے کہی اور یہاں سوال اٹھا کہ اسٹیٹ میں مذہب کا کردار. اسٹیٹ میں مذہب کا کردار وہ یہ بات طیب اردگان نے ایک دفعہ کہی تھی اور اب بعد میں بھی اس کو کہا گیا ہماری فقہی روایت کے اندر بھی ہے کہ مذہب اسٹیٹ کا نہیں ہوتا مذہب فرد کا ہوتا ہے مذہب حکمرانوں کا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ تو ایک وجود ہے جس کی کوئی اپنی اس کو شکل کون دیتا ہے. وہ تو ایک برتن ہے جس کے اندر کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں. وہ برتن جو ہے اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے. تو اصل چیز وہ ہے کہ حکمرانوں کا کیا مذہب ہے حکمرانوں کا کیا ہے. حکمران اگر عوام کی رائے سے آئے ہیں تو ان کا ظاہر ہے وہ ریفلیکٹ کریں گے عوام کی رائے کو. ان کی قانون سازی میں بھی اس کی ریفلیکشن ہوگی اس کی باقی چیزوں میں بھی ریفلیکشن ہوگی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک وے کو آگے بڑھنے دیں اور لوگوں کی رائے ریفلیکٹ ہوتی رہے گی جیسی وہ رائے انتخاب کرتے ہیں. اگر وہ مذہبی ہیں اپنی اجتماعی حیت میں تو اس کی ریفلیکشن ہوگی آپ کے قانون کے اندر بھی. نہیں ہے تو نہیں ہوگی. لیکن جبر سے کوئی چیز آپ نافذ نہیں کر سکتے. یعنی سوسائٹی مذہبی ہے اور آپ چاہیں کہ اس کو آپ کو کمالزم کے تحت وہ بدل دیں تو وہ نہیں بدل سکتے. یا سوسائٹی اپنی تشخص میں خاص حد سے زیادہ مذہبی نہیں ہو سکتی تو قانون سے نہیں کر سکتے. پاکستان ہے جیسے اس کی ایک مثال ہے. ہماری جو لیجسلیشن جتنی اسلامائزیشن یہاں ہوئی ہے قانون کے پہلو سے دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں ہوئی ہوگی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی ریفلیکشن ہے. آج تک 40 سال ہو گئے حدود قوانین کو نافذ ہوئے. اس ملک میں ایک آدمی کو آپ حدود کی تحت سزا نہیں دے سکتے. سوسائٹی کی اپنی ڈائنامکس ہیں اس کو اپنے طریقے سے وہ آگے بڑھتی ہے تو اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اور وہ جو بات آپ نے کہی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کہیں گے
اسٹیٹ ہوتی ہے اصل میں بالجبر لوگوں پہ نافذ کرتی ہے. آپ لوگوں کو متنبع کریں گے, لوگوں کو خبردار کریں گے, انذار کریں گے, جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ لوگوں تیار ہو جاؤ تم کو مرنا ہے. پیغمبر نذیر ہوتا ہے, لوگوں کو ڈراتا ہے, خبردار کرتا ہے. ہر پیغمبر یہی کہتا ہے کہ انی لکم نذیر مبین, میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں. تو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں آپ. یہ عمل تو آپ جاری رکھیں گے, یہ صرف اپنی ذات تک آپ نے محدود نہیں رکھنا, لوگوں کو خبردار کرتے رہنا ہے. لیکن یہ کہ آپ لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے کہ لوگوں تم نے مسلمان ہو جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے, یہ نہیں ہے حق. آپ کو جو بات جس کی نفی کی جا رہی ہے وہ بالجبر نفی کی جا رہی ہے. جو حق اللہ نے لوگوں کو دیا ہے, اما شاکرم و اما کفورا, وہ میں اور آپ لوگوں پر جبر سے نہیں نافذ کر سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم ان کو خبردار کریں گے, ہم ان کو دعوت دیں گے, ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ اختیار کرو گے تو اس کا یہ انجام ہونے والا ہے, یہ کرو گے تو یہ انجام ہونے والا ہے. یہ کام ہم نے